السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ ہم نے پچھلے چند ویڈیوز میں آپ کے سامنے عربی محاورات اور تعبیرات کے بارے میں چند کتابوں کا تعارف پیش کیا تھا۔ اب ایک دو کتابیں ایسی تھیں جو رہ گئی تھی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کتابیں آتے رہیں گی اور ہم تعارف آپ کے سامنے کرتے رہیں گے۔ یہ چند کتابیں ہیں جو عربی زبان کی تعبیرات، حکایات، لطیفوں کے حوالے سے ہیں، تو ان کا تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کتابیں آپ کو پسند آئے گی، اور ان کی بھی خصوصیت یہ ہے یا سہولت یہ ہے کہ یہ کتابیں ہمارے پاس PDF کی شکل میں دستیاب ہیں، لہٰذا یہ کتابیں بھی ہم اپنے واٹس ایپ گروپ اور واٹس ایپ چینل میں بھیجیں گے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے واٹس ایپ چینل میں نہیں ہیں تو آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ عربی حوالے سے اور عربی مواد اور میڈیا کے عربی کے حوالے سے بھی ہم اس میں مواد بیچتے رہتے ہیں۔ تو ابھی پہلی جو کتاب ہے اس کا نام ہے منتخب تعبیرات۔ منتخب تعبیرات یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اور یہ محمد علاء الدین ندوی صاحب کی ہے۔ علاء الدین ندوی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، اور بہت اچھی کتاب ہے۔ نام ہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ منتخب تعبیرات ہیں۔ ہم کچھ سرسری طور پر آپ کو اس کتاب کے اندر بیان ہونے والے مضامین کا تذکرہ سناتے ہیں۔ شروع میں منتخب تعبیرات مصنف حفظہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور اس کے بعد پھر منتخب تعبیرات کا مطلب یہ ہے کہ جو عام بول چال کے آسان جملے ہیں اور ضرورت کے الفاظ ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد رائج الوقت جدید تعبیرات، جو جدید عربی اس کو کہیں یا جدید اسلوب والے عربی کہیں، جو وہ عربی نہیں جو قرآن و حدیث میں اس سے تھوڑا اسلوب الگ ہے، اس عربی کی کچھ تعبیرات انہوں نے نقل فرمائی ہے۔ اور پھر عربی اخبارات کے شہپارے اور عربی اخبارات کی سرخیوں کا بھی ترجمہ کیا ہے، جس کو ہم صحافتی عربی یا میڈیا کی عربی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک پوری فصل میں انہوں نے عربی زبان کی کہاوتیں اور حکمتوں کو نقل کیا ہے۔ عربی زبان کی مختلف کہاوتیں ہوتی ہے، محاورات، ضرب الامثال، ان کو ذکر کیا ہے، اور کچھ حکمت کی باتیں بھی ذکر فرمائی ہے۔ پھر ایک کتب اور رسائل سے، کتابوں سے اور رسائل سے منتخب کچھ مواد انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ایک نمونے کے طور پر ایک اچھا باب انہوں نے قائم کیا ہے کہ اردو اشعار عربی قالب میں، یعنی انہوں نے اردو کے اشعار کو عربی زبان میں منتقل کیا ہے۔ پھر اس میں انہوں نے آگے خطوط نویسی کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ عربی زبان میں خط کیسے لکھیں گے، کسی کے القاب و آداب آپ کیسے لکھیں گے۔ اسی طرح عربی زبان کے رموز اوقاف یا علامات ترقیم، یہ بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کیے ہیں۔ اور آخر میں ایک زبردست چیز ہے انشاء کا طریقہ، کہ آپ مضمون نگاری کیسے سیکھیں یا مضمون لکھنا کیسے سیکھیں، انشاء میں مہارت کیسے حاصل کریں، اس پر بھی انہوں نے مفصل روشنی ڈالی ہے۔ تو یہ بہت زبردست کتاب ہے، اور تقریباً 300 صفحات کی کتاب ہے یہ، اور اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہی کتاب میں مل جائیں گی۔ ہم آپ کے سامنے صرف اس کا پہلا جو فصل ہے، یعنی منتخب تعبیرات، اس سے کچھ تعبیرات آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ تو یہ کچھ جملے ہیں جن کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے التمر حلو کالعسل تماما۔ التمر حلو کالعسل تماما، کھجور بالکل شہد کی طرح میٹھا ہے۔ کھجور بالکل شہد کی طرح میٹھا ہے۔ اتنا اچھا جملہ ہے۔ آگے جملہ ہے ما اسعدہ، ما اسعدہ، سین کے ساتھ، ما اسعدہ، کس قدر خوش ہے وہ کس قدر خوش ہے، وہ کس قدر خوش قسمت ہے۔ ما اسعدہ، کس قدر وہ خوش ہے۔ ما اصاب عینک، ما اصاب عینک، تمہاری آنکھ کو کیا ہوا۔ ما اصاب عینک، تمہاری آنکھ کو کیا ہوا۔ انا اليوم اسوأ حالا، انا اليوم اسوأ حالا، انا اليوم اسوأ حالا، میری حالت آج زیادہ خراب ہے۔ انا اليوم اسوأ حالا، میری حالت آج زیادہ خراب ہے۔ عندي نقود كافية، عندي نقود كافية، عندي نقود كافية، میرے پاس کافی رقم ہے۔ عندي نقود كافية، میرے پاس کافی رقم ہے۔ بحثت عنه في كل مكان، بحثت عنه في كل مكان، میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا۔ بحثت عنه في كل مكان، میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا۔ اكاد ان لا استصيغ الكلام، اكاد ان لا استصيغ الكلام،
تقریباً مجھے یہ بات نہیں بھاتی، تقریباً مجھے یہ بات نہیں بھاتی، اکاد ان لا استسیغ الکلام، تقریباً مجھے یہ بات نہیں بھاتی، لم ارہ فی حیاتی تقریباً، لم ارہ فی حیاتی تقریباً، میں نے بمشکل ہی اپنی زندگی میں اسے دیکھا ہوگا، میں نے بمشکل ہی اسے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، یعنی تقریباً میں نے نہیں دیکھا اس کو۔ اچھا آگے جملہ ہے عہدی بہ قریب، عہدی بہ قریب، میرے اس سے قریبی شناسائی ہے، عہدی بہ قریب، میرے اس سے قریبی شناسائی ہے، اشکر لک کل الشکر، اشکر لک کل الشکر، آپ کا بہت بہت شکریہ، اشکر لک کل الشکر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو منتخب عربی تعبیرات نامی کتاب سے ہم نے آپ کے سامنے یہ چند تعبیریں پڑھی ہیں، اور باقی کتاب بھی اسی طرح بہت ہی دلچسپ اور اچھے جملوں پر مشتمل ہے۔ امید ہے کہ اس کتاب سے آپ خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ اب آتے ہیں دوسری کتاب کی طرف۔ ہمارے پاس دوسری کتاب جو ہے یہ حکایات کی ہے، مختصر عربی حکایات ہیں اور لطیفے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا موضوع ہے، لطیفے اور حکایات مختصر، اس میں لطف بھی آتا ہے اور پڑھتے ہوئے انسان کو بوریت بھی محسوس نہیں ہوتی، تو یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس کتاب کا نام ہے مختصر عربی حکایات اور لطیفے، مختصر عربی حکایات اور لطیفے، مختصر عربی حکایات اور لطیفے۔ اس کے مصنف ہیں محمد گلریز رضا مصباحی صاحب، محمد گلریز رضا مصباحی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب بہت اچھی اور زبردست ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر طلبہ کرام میں عربی زبان کا شوق پیدا کرنے کے لیے تقریباً 250 مختصر اور دلچسپ کہانیوں کا مجموعہ جمع فرمایا ہے۔ لیکن اس کتاب کی ایک الگ خصوصیت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک آسان عربی، ایک تو اس کی عربی بہت ہی آسان ہے، یعنی اگر آپ عربی زبان سیکھنے کے لیے مشق کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے مفردات کو کریں، مشق کریں، ان کو محفوظ کریں، تو یہ کتاب آپ کے لیے مفید ہے۔ لیکن اس میں اہم یہ بھی ہے کہ جو لفظ پھر بھی ایک مبتدی طالب علم کے لیے یا پہلے لیول کے طالب علم کے لیے مشکل ہو سکتا تھا، تو انہوں نے ان الفاظ کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، ان الفاظ کا انہوں نے الگ لغوی حل بھی ذکر کیا ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے اس کے اندر کہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کی معانی موجود ہیں، تو ایک ابتدائی طالب علم کے لیے اس سے بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ کتاب بھی آپ جو ہے پڑھیں گے اور حاصل کریں گے، ہمارے پاس PDF کی شکل میں موجود ہے، یہ کتاب بھی انشاءاللہ آپ کو WhatsApp کے ذریعے بھیج دی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس کتاب ہے طرائف العرب، طرائف العرب۔ اس کتاب کے اندر بھی عربی زبان کے بہت سارے لطیفے اور دلچسپ کہانیاں اور حکایتیں جمع کی گئی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 3 جلدوں میں ہے، 2000 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے، لیکن یہ کتاب بہت اہم ہے، یہ صرف ایک گپ شپ کا ہے یا یہ ہے کہ ذہن کو فریش کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب آپ کو ادبی اعتبار سے، عربی زبان کے مہارت کے اعتبار سے بھی آپ کے لیے یہ کتاب بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ یہ عربی زبان کے مشہور ادیب ادہم شرقاوی نے لکھی ہے، اور ان کہانیوں کو، ان قصوں کو اور طرائف کو انہوں نے مختلف کتابوں سے منتخب کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ان کتابوں کا، کچھ کتابوں کا نام پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس قدر اعلیٰ ادبی اور عربی میں لکھے گئے لطائف و طرائف ہیں۔ تو پہلی کتاب ہے عیون الاخبار، عیون الاخبار، عربی زبان کے ادب کا ایک خزانہ ہے یہ، اس سے انہوں نے لیا ہے۔ اسی طرح الاغانی، الاغانی، آگے ہے العقد الفرید، اور آگے ہے العمدہ، العمدہ، اسی طرح بلاغات النساء، اخبار الاذکیاء، اخبار الحمقاء، اخبار الزراف، عقلاء المجانین، طوق الحمامہ، ثمرات الاوراق، اور دولت النساء، المحاسن والمساوئ، الامتاع والمؤانسہ، لطائف اللطائف، اور یتیمۃ الدہر، البیان والتبین، البخلاء۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے چند کتابیں پڑھی ہیں، ورنہ یہ تقریباً 60 سے زیادہ ادبی اور عربی کتابیں ہیں جن سے مصنف نے ان طرائف کو، ان لطیفوں کو منتخب کیا ہے۔
اس کے اندر بڑے دلچسپ لطیفے ہیں، اور یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ورنہ ہم آپ کے سامنے کچھ لطیفے پڑھ بھی دیتے۔ بہرحال اس کتاب کو آپ حاصل کریں اور اپنے ادبی ذوق کو بہتر کرنے کے لیے، ادبی مہارت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ یہ چند کتابیں ہیں، ان کا تعارف ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آئندہ بھی جو کتابیں یاد آتی جائیں گی انشاءاللہ ہم ان کا تعارف کرتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔